الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کل ایک حدیث پڑھتے ہوئے مجھ سے الفاظ میں کچھ غلطی ہوئی تھی، گرچہ یہاں تو کتاب میں اردو ہی ہے، اس لیے اس کو آج دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ اصلاح ہو جاوے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو وہ مل جائے تو دین و دنیا کی بھلائی اس کو نصیب ہو جائے. ایک شکر گزار دل، قلب شاکر. 2 ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والی زبان، لسان ذاکر. 3 بلاؤں پر صبر کرنے والا جسم، بدن صابر علی البلاء. اور 4 وہ عورت جو اپنی ذات اور اپنے شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے. بہقی مشکات. یہ چوتھے کا عربی ذہن میں نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی. ایک وہ آدمی جو لوگوں پر سرداری کرے اور وہ لوگ اس سے ناراض ہوں. دوسرے وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناراض ہو اور وہ آرام سے پڑی سو رہی ہو. اور تیسرے وہ آدمی جو اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے. بخاری. آج قطع تعلق کرنے والے کتنے ہیں؟ بھائی سے، بھائی بہن سے، ماں بیٹے سے، اسی طرح رشتہ داریوں میں. اور نماز پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ذمے سے ساقط ہو جائے گی لیکن قبول نہیں ہوگی. اس کے برکات، ثمرات، فوائد، نتائج حاصل نہیں ہوں گے، ثواب نہیں ملے گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان رکھنے والی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو، اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جبکہ اس کا نکلنا شوہر کو ناگوار ہو. اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی کی اطاعت نہ کرے. الترغیب والترہیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی مرد رات میں اپنی بیوی کو جگاتا ہے اور وہ دونوں مل کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو شوہر کا نام ذکر کرنے والوں میں اور بیوی کا نام ذکر کرنے والیوں میں لکھ لیا جاتا ہے. ابو داؤد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اگر کسی شخص کی 2 بیویاں ہوں اور اس نے ان کے ساتھ انصاف اور برابری کا سلوک نہ کیا تو قیامت کے روز وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گر گیا ہوگا۔ ترمذی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے تو جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ الترغیب والترہیب۔ شوہر کی فرما برداری شرعی امور میں، جائز امور میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھے گا جو شوہر کی ناشکر گزار ہوگی، حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ نسائی الادب المفرد۔ اکثر عورتوں میں ناشکری کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ خود بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کو صراحتاً ذکر فرمایا ہے، یکفرن العشیر، یہ الفاظ ہے بخاری میں، اور یہی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جہنم میں کثرت سے جانے کا سبب بتایا ہے کہ وہ شوہروں کی ناقدری کرتی ہے، اس لیے عورتوں کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے زیادہ مفید اور باعث خیر و نعمت نیک بیوی ہے کہ جب وہ اس سے کسی کام کو کہے تو وہ خوش دلی سے انجام دے، اور جب وہ اس پر نگاہ ڈالے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو وہ اس کی قسم پوری کر دے، اور جب وہ کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی میں شوہر کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔ ابن ماجہ الادب المفرد۔ اولاد کے حقوق۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ 1. مسلمانوں، خدا چاہتا ہے کہ تم اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کرنے میں انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ طبرانی۔ 2. جو مسلمان اپنی لڑکی کو عمدہ تربیت کرے اور اس کو عمدہ تعلیم دے اور اس کی پرورش کرنے میں اچھی طرح صرف کرے، وہ دوزخ کی آگ سے محفوظ رہے گا۔ طبرانی۔ 3. مسلمانوں، اپنی اولاد کی تربیت اچھی طرح کیا کرو۔ طبرانی۔ 4. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں سب سے بہتر عطیہ اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت ہے۔ مشکات۔ نمبر 5. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور نماز کے لیے ان کو سزا دو جب وہ 10 سال کے ہو جائے، اور اس عمر کو پہنچنے کے بعد ان کے بستر الگ کر دو۔ مشکات شریف۔ بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت سے دینی تعلیم و تربیت مراد ہے، اس سے دنیا کا انکار نہیں ہے، لیکن دنیا کی تعلیم کے پیچھے دین کی تعلیم مغلوب رہے، متروک ہو، اس کی طرف زیادہ توجہ نہ ہو، تو یہ کوئی
شریعت کی نگاہ میں اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ آج بہت سارے ماں باپ اولاد کی دنیا کے بنانے میں دنیاوی تعلیم کے پیچھے بہت کچھ صرف کرتے ہیں۔ افسوس صد افسوس، فیال الاسف کہ بچوں کی دینی تعلیم کے لیے، دینی تربیت کے لیے، دینی اخلاق کے لیے توجہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ آج دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں بے دینی، بے حیائی، بے شرمی، فحاشی، عریانی جو عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور دین کی طرف سے رغبت بالکل نہیں ہے یا بہت کم ہے۔ یقیناً ماں باپ سے اس کی پوچھ ہوگی۔ حدیث میں صاف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ باپ اپنی اولاد کا نگران ہے، اس کو اس کے متعلق سوال ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہی ہے کہ خود بھی اللہ کے اوامر بجا لائے، گناہوں سے بچے، اور اہل و عیال کو بھی اللہ کے اوامر کے پورا کرنے کا حکم دے اور گناہوں سے بچنے کی تاکید کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت کو صحیح سمجھ دے۔ ایک درخواست ہے کہ یہ سب حدیثیں ہیں، چہل حدیث کے بارے میں روایت میں مشکات شریف میں کہ جو میرے دین کے بارے میں چہل حدیث یاد کر کے لوگوں کو پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن فقیہ بنا کر اٹھائیں گے۔ تو ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ یہ سبق لوگوں میں عام کیا جائے۔ اس میں حدیثیں آتی ہیں اور حوالے کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے، ہم سب کے لیے ان تعلیمات سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت، عقیدت اور گہرائی اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اور پاکیزہ سیرت کو بار بار پڑھنے کی، کہنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین۔